الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے مبارک دن جس کو اسلام کے اندر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے اجتماع اور اس منعقد محفل پاک قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ان آیات کی روشنی میں شان انبیاء علیہ السلام آپ کی گوش گزار کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اور یہ آیہ مبارکہ جو آیت نمبر 110 ہے، اس کا کچھ حصہ میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج اس آیہ مبارکہ کے بقیہ حصے کے چند معارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تقلم الناس فی المہد وقہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اس بات کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو کہ جو ہم نے تم پر عنایت کی تھی، ان انعامات کو یاد کرو۔ آپ دیکھیں، مخاطب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے وسیلے سے آپ کی امت مخاطب ہے، آپ کی امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ انعامات صرف عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان انعامات کے وسیلے سے امت نے فیض اٹھایا تھا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے فیض رساں ہوتے ہیں، اپنی امتوں کو فیض الہی تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان انعامات کو یاد کریں جو ہم نے آپ پر کیے، وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور آپ کی والدہ پر کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین پر جو انعامات ہوتے ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھی اولاد پر لازم ہے، کیونکہ انعام تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر ہوا تھا، لیکن یاد دہانی اس انعام کی کرائی جا رہی ہے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ اس انعام کو یاد کر، اے عیسیٰ اس انعام کو یاد کر جو ہم نے آپ پر کیے، اور ان انعامات کو یاد کر کے جو ہم نے آپ کی والدہ پر کیے۔ اور والدہ اور والدین پر انعامات کا شکر اولاد کس طرح ادا کرے؟
وہ کون سا طریقہ ہے کہ والدین پر جو اللہ انعامات کرتا ہے ان کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ ان کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اطاعت الہی کا اور اطاعت رسول کا، کہ والدین کی اولادیں جس وقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی ہیں تو ان کے اس اجر و ثواب سے وہ والدین اپنی قبروں میں جا کر بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کرے اور ان کی قبروں کو اللہ کے نور سے، اللہ کے محبوب کے نور سے منور کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع فرمانی کرے، کیونکہ یہ دو اطاعتیں جو ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ نور کو بڑھاتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے چہرے بھی منور ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے، ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے ان کے والدین کی، ان کے آباء و اجداد کی قبریں بھی منور ہو جاتی ہیں۔ دوستو پھر فرمائے اذ ایدتک بروح القدس، اور ہم نے آپ کو روح القدس کے ساتھ تقویت دی، مدد فراہم کی۔ اور روح القدس کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک روح القدس کا معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ تمام انبیاء پر وحی کا آنا، وحی کا لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، اور تمام انبیاء کی حفاظت کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کو کافروں کے ظلم و تشدد سے نجات دلانا، یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہر سال شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے قائد بنا کے ان کو زمین پر اتارا جاتا ہے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو امام الملائکہ ہے، یہ جو قائد الملائکہ ہے، یہ میرے محبوب کا خادم ہے۔ ہر سال شب قدر میں اتارے جانے کا مقصد ہے، بلا مقصد اللہ کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ جو مقصد ہمیں سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے اتارا جاتا ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ امام الانبیاء، سید کائنات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ وہ قائد ہے فرشتوں کا جو آج زمین پر اپنی فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ اترا ہے، یہ میرے محبوب کا خادم ہے۔ تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالَ، آپ پنگوڑے میں بھی اس طرح بات کرتے تھے جس طرح قہولت میں، پختہ عمر میں بات کی جاتی ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ پنگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر بھی ایسا کلام کرتے تھے کہ جو کلام آپ پختہ عمر کو جا کے بھی کریں گے۔ یعنی آپ کے چولہے کے اندر جو کلام ہے اور پختہ عمر کے کلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی بچہ ہوتا ہے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کا بچپن یہ تھا، نبی نبی ہے، نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے، نبی عالم ارواح میں نبی ہے، نبی پیدا ہونے کے بعد نبی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جو اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت نبوت عطا ہوئی تھی۔ نبی تو پیدا ہوئی ہے نبی ہوتا ہے، نبی تو پنگوڑے میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، کتاب عطا کی تھی اور حکمت عطا کی تھی، اس کا مطلب ہے کتاب اور ہے، حکمت اور ہے، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارا نبی جو ہے یہ کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔
اس کا مطلب ہے علم کتاب اور ہے اور علم حکمت اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کتاب ہے کتاب کے ظاہری معنی کو سمجھنا۔ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کے ظاہری معنوں کو سمجھنا علم کتاب ہے، اور قرآن مجید کے معارف اور اس کے اندر جو گہرائی میں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو معارف، جو چھپی ہوئی باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں، ان کو سمجھنا حکمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے کئی بطن ہیں۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 7 بطن ارشاد فرمائے ہیں، 7 بطن۔ پہلا بطن جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے، وہ عام لوگوں کے لیے، علماء کے لیے۔ اس کا دوسرا بطن اولیاء کے لیے، اس کے معارف اور حکمت وہ اولیاء اللہ کے لیے، اور اس کا تیسرا بطن انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور اس کے باقی سارے جو بقیہ بطن ہیں وہ امام الانبیاء کے لیے۔ اللہ نے فرمایا رب ذوالجلال نے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھایا اور حکمت کا علم سکھایا، والتورات اور تورات کا علم سکھایا اور انجیل کا علم سکھایا۔ اب پہلے کا کتاب کا علم سکھایا اور حکمت سکھائی، پھر کہا تورات اور انجیل کا علم بھی سکھایا۔ تو تورات اور انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو پہلی جو کتاب کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا، غور کیا کریں قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو کتاب کا علم دیا اور حکمت کا علم دیا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم دیا اور انجیل کا علم دیا۔ بھئی تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، اور پہلے بھی کتاب ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ جو کتاب ہے، وہ جو کتاب اور حکمت ہے، وہ کتاب ہے جو براہ راست انبیاء کے قلوب پر کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، وہ کتاب ہے۔ اور یہ جو تورات اور انجیل ہے یہ تختیوں پر اور صفحات پر لکھی جانے والی کتاب ہے، اور وہ علم جو ہے وہ براہ راست انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوتا ہے۔ اور اس علم سے جب تک انبیاء اپنے امتیوں کو آگاہ نہیں کرتے وہ علم کھلتا نہیں ہے۔ وہ علم باطن ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب آپ مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے بِإِذْنِ، ہمارے حکم سے، وَإِذْ تَخْلُقُ، جب آپ تخلیق کیا کرتے تھے، خالق اللہ ہے، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے آپ تخلیق کیا کرتے ہیں مٹی کے پرندے، مٹی کے پرندے بنایا کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مٹی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنایا کرتے تھے، اس کی جو انجینئرنگ ہے، اس کے جو انجینئرنگ کے پہلو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے کہ اس طرح کی مٹی کا پرندہ بنائیں گے تو پھر یہ اڑے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر طرح کے علوم سے آگاہ فرماتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کا یہ مطلب ہے نا کہ مٹی کے پرندے بنانے آپ بناتے تھے، تخلیق کرتے تھے بِإِذْنِ، ہمارے حکم کے ساتھ۔ اب مٹی کے پرندے، مٹی لی، اس کو گوندا، پانی ملایا، اس کو گوندا اور اس کا ایک بت بنایا۔ تو وہ جو بت بنایا تھا وہ بھی بڑی ٹیکنیک کے ساتھ بنایا جاتا تھا۔ اس ٹیکنیک کو بِإِذْنِ کے لفظ سے اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ایسے تو نہیں گلولا بنا کے، نہیں، باقاعدہ اس کو ایک شکل دیتے تھے اور اس کو خاص ایک انجینئرنگ کے اصولوں کے تحت شکل دی جاتی تھی۔ یہی تو بِإِذْنِ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، آپ ایک مٹی لے کر کے اس میں پرندے کی طرح کا، پرندے کی مثل ایک چیز بنایا کرتے تھے، پرندے کی مثل ایک شکل بنایا کرتے تھے بِإِذْنِ، ہماری حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارا کرتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو پھر وہ ہمارے حکم سے پرندہ بن جایا کرتا تھا۔
پھونک آپ مارتے تھے، پرندہ ہمارے حکم سے بنتا تھا۔ نبی مٹی کا بت بنا کے، پرندے کی شکل بنا کے پھر اس میں پھونک مارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو مٹی کا پرندہ ہے، اس میں نبی کی جس وقت پھونک پڑتی ہے، نبی کا جو دم پڑتا ہے، تو پھر اس کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں، سانس لینے کا نام حیات نہیں ہے، نبی کے نفخ کا نام حیات ہے۔ نبی کے پھونک جس وقت انسانی قلب پر پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی۔ سب کا یقین ہے نا ختم نبوت پر؟ جس کا ختم نبوت پر یقین نہ ہو وہ کافر ہے۔ جو نیا نبی آئے وہ بھی کافر، جو نئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، جو اس کو مانے وہ بھی کافر۔ سب کا ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام الانبیاء تو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اب پھونک کون مارے؟ اب وہ کون سی پھونک انسان کے اندر پڑے کہ اس کے اندر ایک حیات کی کیفیت پیدا ہو جائے؟ یاد رکھو، وہ پھونک سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے اللہ کے ولیوں تک پہنچی ہے، اور وہ پھونک جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے قلب پر پڑی تھی، وہ پھونک پھر پڑھتے پڑھتے اللہ کے ولیوں تک پہنچی ہے، اور وہ پھونک کا ابھی تک اثر ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا ولی کسی کے گریبان پر پھونک مار دے، اس کو نور ایمان سے زندہ کر دیتا ہے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، اے میرے نبی، آپ اس کے پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے۔ وہ مٹی کا بے جان پرندہ جس پر نبی پھونک مارے، اس کے اندر اللہ کے حکم سے حیات پیدا ہو جائے اور وہ اڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء زندہ انسان پر جس وقت پھونک مارتے ہیں تو وہ بھی معرف کی بلندیوں میں تیرتا ہوا آسمان دنیا سے اوپر جاتے ہوئے لامکان کی بلندیوں تک اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے، عرش الہی تک اس کی روح کی پرواز ہو جاتی ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا یہ اثر تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ ہواؤں میں اڑتا تھا، لیکن امام الانبیاء کی پھونک کا یہ اثر ہے کہ روح عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی کے ماری ہوئی پھونک ایک مٹی کے اندر جان پیدا کرتی ہے اور اس کو ہواؤں میں اڑاتی ہے، لیکن امام الانبیاء کی ماری ہوئی پھونک قلب انسانی کے اندر وہ پرواز پیدا کرتی ہے کہ جو عرش الہی تک جا پرواز کرتا ہے۔ دوستو، فرمایا کہ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے حکم سے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اور مبروس کو، یعنی جس پر برس کے داغ ہوتے تھے، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ، تو پہلے تخلیق کرتا تھا، اپنی بے اذنی کو بعد میں رکھا، پہلے نبی کے فعل کو سامنے لایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پہلے رکھا، بے اذنی کو بعد میں رکھا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا کو پہلے رکھا، اور اس کو طیرم بننے کے بعد بے اذنی کو بعد میں رکھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کو پہلے رکھا، بے اذنی کو بعد میں رکھا۔ اس لیے لوگوں کے پہلے نبی نے کام کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو اپنے اذن کے ساتھ اس فعل کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں، نبی کی شان کو سمجھو، نبی کی شان کو سمجھو۔ ایویں نہیں کہہ جاتے بے اذنی، عام لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں او جی وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ بھئی اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کام ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کام ہو سکتا۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ بے اذنی کا حکم جو ہے وہ تیرے کے لیے کیوں نہیں ہے، وہ نبی کے لیے کیوں ہے؟ بے اذنی کا حکم تو تیرے لیے بھی ہو سکتا تھا نا، کہ اللہ کہتا ہے میں تمام لوگوں کو میں یہ طاقت دیتا ہوں کہ میرے اذن کے ساتھ یہ پرندے بنائیں اور ہوا میں چھوڑے اور پرندے تیرنے لگے۔ ایسا ممکن ہے؟ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، وہ سب کو عطا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے انبیاء کی شان کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو بے اذنی کا جو لفظ ہے یہ عام مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ میرے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اس لیے
یہ جو بیزنی ہے نا، اس کو عام نہ سمجھو، اس کے اندر نبی کی شان چھپی ہوئی ہے، انبیاء کی شان پوشیدہ ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا بِإِذْنِي، میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب ہم نے آپ کو کفایت کی، جب ہم آپ کے لیے کافی ہو گئے، جب ہم نے روک دیا بنی اسرائیل کو آپ سے، یعنی آپ کو ایذا پہنچانے سے، اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ نشانیاں لے کر آئے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے، وہ کہنے لگے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے شان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بس ایک جادو ہے جو نظر بندی ہے، کر دیتے ہیں اور ہمیں وہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو میں آپ کو ایک فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت سے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کے سازشوں سے اور آپ کو قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب ہم نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، کہ جب آپ آیات لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے۔ یہاں پر قادیانیوں کے عقیدہ نبوت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ قادیانی جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ورغلاتا ہے اور جو پہلا شک ڈالتا ہے مسلمان کے دل کے اندر، نوجوانوں سنو، غور سے سنو، قادیانی ایک چھپا ہوا دشمن ہے، باقی جتنے کافر ہیں وہ کھلے دشمن ہیں، قادیانی چھپا ہوا دشمن ہے، لہذا اس چھپے ہوئے دشمن سے آگاہی زیادہ ضروری ہے سامنے والے دشمن سے۔ سامنے والے دشمن سے ہم سامنے آ کے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس چھپے ہوئے دشمن کی شرارتوں اور اس کی ریشہ دوانیوں اور اس کی سازشوں کا مقابلہ علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، استدلالات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان کے ایسے وار ہیں جن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور دوستو، یہ پہلا وار کرتے ہیں مسلمانوں کے دل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نزول کا شک ڈال کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وہ وفات مانتے ہیں کہ وہ وفات ہو گئی، اور جس کی وفات ہو جائے، اللہ کا یہ حکم اور قانون ہے کہ وفات پا جانے والا قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، لہذا وہ پہلا شک یہ ڈالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ چونکہ وفات ہو چکی ہے، لہذا آپ کا دوبارہ نزول کا جو عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اب جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح موعود کی پیشن گوئی کی تھی، جس کی خبر دی تھی، جس کی متعلق غیبی خبر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول کریں گے، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ ان کی مثل کوئی اور عیسیٰ ہوگا۔ یہ ایک شک پیدا کرتے ہیں، اور اس شک کے بعد یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر، یہ قادیانی مرزائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ ڈالتے ہیں، پہلا شک یہ ڈالتے ہیں کہ جو مر جائے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ انجیکشن یہ لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے، اب وہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے، لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح کا جو خبر دی ہے، وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ وہ ان کے مثل کوئی اور مسیح ہے جس نے زمین پر آنا ہے، اور وہ کہتے ہیں اب وہ مثل مسیح جو ہے وہ اس قادیانی لعنتی کی شکل میں آ چکا ہے، اب یہاں سے وہ اس کی نبوت کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، جس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر بندے کے پاس یہ دلیل موجود نہ ہو قرآن و حدیث کی۔ لہذا ان دلائل کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے نوجوانوں کو
ان دلائل سے آگاہ کریں تاکہ اگر کوئی قادیانی ان کو برگلانے کی اور ان کو اسلام سے پھسلانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا ایمان مضبوط ہو چکا ہو اور اس کو کوئی بھی شخص کوئی بھی قادیانی مرزائی اس کو برگلا نہ سکے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا، کس چیز سے روکا تھا؟ یہ دلیل ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، شہید کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ جس وقت اس کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو جو شخص داخل ہونے والا تھا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور جو شخص داخل ہو گیا تھا وہ یہودی، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، اور اس کو وہ یہودیوں نے پکڑ کے صلیب پر لٹکا دیا۔ اور جس وقت صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کی ظاہری چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن باقی بدن جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں تھا۔ اب جو لوگ آ کے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہیں، یہ پاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ اب جس وقت ان کو یہ شک پڑا نا تو وہ راتوں رات ان کا وہ جسد اطہر وہاں سے غائب کر دیا، اور کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے غائب کر دیا ہے، اور آپ کا بدن اب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اب آپ کو مردہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ یہ انہوں نے اس شک کو جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے وہ جو شکل بنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو انہوں نے غائب کر دیا۔ لیکن اسلام کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہادت ہونے سے پہلے آسمان پر اٹھا لیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق، غیبی خبر کے مطابق، قیامت کے دن سے پہلے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے نزول ہوگا، مینارے سے نزول ہوگا۔ اب انہوں نے مرزائیوں نے وہ جو قادیان میں جو مسجد بنائی ہے نا اس کا ایک مینارہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے وہ اپنے جھنڈے کے اوپر بھی وہ اپنا مینارہ لگایا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ وہ مینارہ ہے جس سے مسیح علیہ السلام نے اترنا تھا۔ اب یہ مینارے سے قادیانی اترا ہے، حالانکہ وہ بے غیرت کا اس سے اترا ہی نہیں ہے، وہ تو ادھر لاہور میں رہ کے گیا ہے، ہاں وہ تو ادھر گیا ہی نہیں، یعنی کہ وہ تو وہاں سے مینارے سے اترتا تو وہ مر جاتا۔ مینارے سے نزول ہونا ہے، سیڑھیاں اتر کے نہیں آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دو فرشتوں نے، ایک فرشتہ دائیں ہوگا ایک فرشتہ بائیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں زمین پر اتریں گے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے ہوں، پانی کے قطرے گر رہے ہوں، یہ آپ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے عقائد سے، برے اعمال سے، بری صحبتوں سے اور برے عقیدوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔